الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام جب اس شجرہ ممنوعہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جب اس درخت کے قریب گئے اور اس کے پھل کو کھایا تو فی الفور یعنی اسی وقت جو نورانی کپڑے تھے، نورانی لباس تھا، وہ لباس اتر گیا۔ تو اب اپنے سطر کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے تلاش کرنے لگی۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی، بعض نے کہا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، بعض نے کہا انگور کا درخت یا انگور کی بیل تھی، بعض نے یہ کہا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافور کا درخت تھا۔ اب صحیح کیا ہے وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس شیطان کس صورت میں آیا تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک قسم کی ایسی قوت دی ہے کہ آدمی کے قریب آئے بغیر وہ ورگلا سکتا ہے، بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے۔ وہ تو شیطان نے قاسمہما ان دونوں کے پاس آ کر قسمیں کھائی اور یہ کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیرخواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، کیونکہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو پھر دائمی جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گی۔ تم کو تو یہاں سے نکالنے کا مشورہ ہوا ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اس درخت کے قریب جا کر اس کے پھل کو کھا لو تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہو۔ قرآن نے یہ کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو لغزش دے دی، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے گناہ کیا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم ایسا کہنا تو دور کی بات، ایسا سوچتے بھی ہے تو ہم خود گناہ گار ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے پیغمبر اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کبیرہ گناہ تو دور کی بات، ہم صغیرہ گناہ کے متعلق بھی نہیں سوچ سکتے۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جا رہا تھا تو دوسرا بچہ ایسا پیر ڈال دیتا ہے اور پیر ڈال کر اس کو گرایا گیا، اس کو کہتے اَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان کو لغزش دے دی، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو معلوم ہو جاتا کہ شیطان جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو شیطان نے بہت زیادہ قسمیں کھائی تھی اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ درخت کے قریب گئے، نورانی لباس اتار دیا گیا، اب اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کبھی ایک درخت کے قریب، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، پھر انجیر کے درخت نے اپنے پتے ان کو دیے تھے اور آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا تھا۔ پھر باری تعالیٰ نے حکم دے دیا اور یہ کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ۔ تو ایک قول کے مطابق آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سرندیپ میں، بہت سارے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مقام ابراہیم پر
جو لوگ حج اور عمرے کو گئے ہوگے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، آج کل اس کو بلوری کانچ کے درمیان میں بند کر دیا گیا، آج بھی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس میں نظر آتے ہیں آج بھی۔ تو جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ ہو سکتے ہیں تو کیا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ابو البشر ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، کیا ان کے قدموں کے نشان محفوظ نہیں ہو سکتے؟ تو آج بھی مورخین کا یہ کہنا ہے کہ سرندیپ، جو سری لنکا کا علاقہ کہہ لو یا آپ ہندوستان کا اس کو ایک حصہ کہہ لو، جہاں آدم علیہ نبینا علیہ السلام اترے تھے، آج بھی ان کے قدموں کے نشانات وہاں پر محفوظ ہیں۔ بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد جہاں ان کے قدموں کے نشانات ہیں، وہاں سے ایک قسم کا نور اور ایک قسم کی روشنی پھوٹتی ہے، لوگوں کو اجالا نظر آتا ہے آج بھی۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سرندیپ میں اتر گئے، سری لنکا میں کہہ لو، آپ ہندوستان میں کہہ لو۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جدہ میں اترے، اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان کو وہاں پر اتارا گیا تھا، اور ان کے ساتھ میں جو سانپ تھا، آپ کو یاد ہوگا سانپ کو اصفہان میں، الگ الگ علماء نے الگ الگ قول لکھے ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ جدہ میں اتارے گئے، ایک لمبے زمانے تک دونوں بچھڑے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اب زمین تو تھی نہیں، پانی ہی پانی تھا، وہاں سے ایک بلبلا اٹھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جب پانی اگر تھما ہوا ہے، آپ اس میں پتھر ڈالو، کوئی چیز ڈالو تو بلبلا اٹھے گا۔ تو وہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے، عربی میں ابھرے ہوئے حصے کو کعب کہتے ہیں، اسی لیے ہمارا یہ جو ٹخنا ہے اس کو کعب کہتے ہیں، عورتوں کے پستانوں کو بھی کعب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی خانہ کعبہ کو کعبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین سے ابھرا ہوا ہے، ایک بلبلا اٹھا تھا پانی میں، پھر اس کو پھیلایا گیا، اور سب سے پہلے پورے دنیا میں اگر کوئی جگہ بنی ہے تو وہ جگہ تھی جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ ایک بلبلا اٹھا، پھر منجمد ہو گیا، یعنی اس کے اندر گاڑھا پن پیدا ہوا، پھر اس کو پھیلایا گیا، اور اولاً خانہ کعبہ کی جگہ پھر دھیرے دھیرے پھیلاتے گئے، اور وہاں پر مکہ مکرمہ بسا ہے۔ یعنی زمین پر سب سے پہلے اگر کسی علاقے کی اور کسی زمین کی بنیاد رکھی گئی تو وہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا حصہ ہے۔ پھر جب زمین کو بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو ایک قول کے مطابق آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور خانہ کعبہ دونوں کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا، ایک قول کے مطابق۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہاں اترے، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں سے کرائی گئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ گزشتہ ایک حدیث آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ جو سمائے دنیا ہے اس پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں یا بیت العزت کہتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000۔ اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ ایک دن میں 70,000 فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی آپ سوچو۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، فرشتے طواف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو فرشتے کہنے لگے کہ آدم، تمہارے زمین پر اترنے سے 2000 سال پہلے سے ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔
تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا جب تم کعبے کا طواف کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ جو لوگ جا رہے حج کے لیے یا آئندہ جو جانے والے ہیں ذرا دھیان سے سنیں، حج ہو یا عمرہ ہو، خانہ کعبہ کا طواف چونکہ اس کا جز ہے، تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں سے، کہ تم جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو فرشتے کہنے لگے تیسرا کلمہ، یہ تیسرا کلمہ ہم کریں۔ فرشتوں نے کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دوران طواف کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی تسبیح وہ تیسرا کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تقریباً 1000 سفر کیے حج اور عمرے کے، 700 عمرے اور 300 حج۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام 700 عمرے اور 300 حج۔ اور ہمارے یہاں پر ہم ایک مرتبہ بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو میں نے صحت دی اور وسعت دی، صحت اور وسعت، اور اگر ہر 5 سال میں وہ میرے گھر کی زیارت نہ کرے تو ایسا آدمی محروم رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، فرض تو ایک مرتبہ ہے، لیکن جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس آدمی کو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، اس آدمی پر اگر 5 سال، پر ایک روایت میں 3 سال کا تذکرہ ہے، اس آدمی پر اگر 5 سال گزر جائے لا یفیدو الیہ، اور پھر وہ میرے پاس نہ آئے، وہ حج نہ کرے، تو ایسا آدمی محروم رہے گا اللہ کی عطایا سے، ایسا آدمی محروم رہے گا اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات سے۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 1000 سفر کی، 1000 حج اور عمرے کی شکل میں۔ پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ایک بیٹے گزرے، حضرت شیث علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے، انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا، ہم سب جانتے ہیں سیلاب آیا تھا، تو وہ سیلاب کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اوپر کے حصے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، بس نیچے کا حصہ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ایسا کہے کہ سمجھنے کے لیے بس جوتا باقی رہ گیا تھا، باقی اوپر کے پورے حصے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کی توہین کریں گے، خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کی تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام نہیں کرے گی۔ ہمارے یہاں دیکھو نا مسجد کا کتنا احترام کرتے ہیں، تو مقام مقدسہ کا احترام ختم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لوگ خانہ کعبہ کا، حجر اسود کا، مقام ابراہیم اور ان جیسے مقدس مقامات کی تعظیم نہیں کریں گے۔ سمجھ لو ایسا ہونے لگے بس قیامت قریب ہے۔ تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اوپر کے حصے کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب بہت دھیان سے سننا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے تک بس وہ ٹیلا باقی رہ گیا تھا، ایک قسم کی ابھری ہوئی جگہ تھی۔ جیسے آج خانہ کعبہ ہے، اس طرح اس وقت میں خانہ کعبہ نہیں تھا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ٹیلا تھا، وہ نیچے کا جو حصہ جس کو ہم اپنی زبان میں جوتا کہیں گے، بس اسی کے ارد گرد طواف ہوتا تھا اور اعمال پورے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ باپ بیٹے قربانی سے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کرنے کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ بھائی اب تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ ایک بات یاد آ گئی تو سن لے، ایسا نہیں کہ یہ متولی کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ نے ایسا کہنا۔ مسجد میں تعاون کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے،
بہت بڑا انعام ہے یہ. کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے تعمیر کی خدمت اپنے خلیل، جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں اور ذبیح اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں سے بیت اللہ، ہر مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، ان دونوں باپ بیٹوں سے، ایک کون؟ ایک تو خلیل اللہ اور دوسرے ذبیح اللہ، ان دونوں سے اللہ نے اپنے گھر کے تعمیر کی خدمت لی. انجینئر صاحب آ گئے، امراوتی سے نہیں، جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. ٹھیکیدار صاحب آ گئے، اچل پور سے نہیں آئے، وہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. اور معمار کون تھے؟ اپنے گاؤں کے نہیں تھے. اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام معمار ہے، پتھر لا کر دے رہے ہیں، گارا تیار کر رہے ہیں. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دیوار تیار کر رہے ہیں. دونوں باپ بیٹے، اور تیسرے جبریل علیہ السلام، اور چوتھے اللہ تعالیٰ کی مدد. اب کیا ہوا؟ اب دیوار تو بہت اونچی تھی، ایک قول کے مطابق 15 گز، ایک قول کے مطابق 23 گز، ایک قول کے مطابق 9، کتنی ہے ہم کو نہیں معلوم. اب جب اوپر اپنی زبان میں کہے گا تھر رکھنے کی ضرورت پڑی، پتھر رکھنے کی ضرورت پڑی، تو اب کیا کرنا جی؟ سیڑھی تو تھی نہیں، تو جنت سے ایک پتھر اتارا گیا، جس کو ہم لوگ مقام ابراہیم کہتے ہیں. ایک پتھر اتارا گیا جنت سے، ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب جب اوپر چڑھنے کی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچے اترنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ پتھر خود بخود سکڑ جاتا تھا، یعنی نیچے دب جاتا تھا. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی تھی. آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو اس کے اوپر چھت نہیں تھی. آج تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر چھت ہے، لیکن آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس پر چھت نہیں تھی. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس زمانے کی تعمیر میں اور آج کی تعمیر میں آپ کو قدرے فرق ملے گا، تھوڑی سی ترمیم اور تبدیلی ملے گی. کیسے؟ 2 دروازے تھے اس زمانے میں جب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو 2 دروازے سے، ایک سے داخل ہونا دوسرے سے نکل جانا، ایسا لوگوں کی سہولت کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ازدحام نہ ہو، بھیڑ نہ ہو. ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ، دوسرے سے نکل جاؤ. 2 دروازے تھے، آج ایک دروازہ ہے. دوسری تبدیلی اس زمانے میں اور اس زمانے میں یہ ہوئی کہ دروازہ بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے گھروں میں دروازے زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج آپ خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھو تو سیڑھی لگانی پڑے گی، آپ بغیر سیڑھی کے آج خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے. یہ تبدیلی. اور تیسری تبدیلی جو لوگ گئے ہوگے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ جو حتیم ایسا گول دائرہ، ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حتیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر داخل کیا گیا تھا. یعنی آج جو وہ گول دائرہ باہر نظر آتا ہے، یعنی ہمارے یہ سمجھو قد آدم سینے کے برابر جو ابھری ہوئی دیوار ہے، وہ پورا کا پورا حصہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کعبہ کی تعمیر میں داخل تھا. ہمارے الفاظ سننا آپ نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ کعبے کے اندر داخل تھا، کعبے کے اندر تو آج بھی ہے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں داخل تھا، یعنی اس حصے کو ملا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی. ورنہ شروع زمانے میں جب اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے امی رہا کرتے تھے تو اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں بکریاں بندھا کرتی تھی شروع زمانے میں. بعد میں جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر شامل کر لیا تھا. یہ تبدیلی ہوئی. اور اوپر پھر چھت تھی. اب ہمارے ایک مسئلہ آ گیا، کون سا جی؟ بھائی مصلی پر اگر کعبے کی تصویر ہے تو کیا کرنا؟ تو عورتوں نے تو اٹھا کر رکھ دی. ابھی بدھ کے دن ہم ایک جگہ گئے تھے، حاجیوں کا جوڑ تھا، تو وہاں اکثر عورتوں نے وہ مصلی جن پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے ان کو اٹھا کر رکھ دی.
क्यों नहीं भाई, काबे की तौहीन है, काबे पर कैसे पैर रखना जी? जबकि आज से तकरीबन 10-15 साल कुछ कम ज्यादा हुए होंगे, हमारे उस्ताद उनको खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत मिली। जब खाने काबा के अंदर हर साल ऐसा करते हो, जो मशहूर व मारूफ हमारे इलाके के बुजुर्ग लोग हैं, उलमा हैं, उनको बुलाते हैं, खाने काबा के अंदर वो लोग जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। जब खाने काबा के अंदर जा सकते, आपने देखा होगा वो जो लोग गिलाफ लगाते हैं, चादर लगाते हैं, वो तो छत पर चढ़ते हैं उसकी। ये जो हमारे मुसल्लों पर जाए नमाज पर खाने काबा की तस्वीर है ना, ये सिर्फ तस्वीर है, असल खाने काबा नहीं है। हम ये समझेंगे भाई काबे की तौहीन है, काबे की तौहीन इसको नहीं कहेंगे, काबे की तौहीन कहेंगे तंबाकू खाकर किबले की तरफ थूकना, यह है काबे की तौहीन। काबे की तरफ नाक साफ करना, यह है काबे की तौहीन। गुटके खाना, नजिस नापाक चीजें मुंह में डालना और फिर काबे की तरफ पिचकारी मारना, यह असल काबे की तौहीन है। जो लोग खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, किबले की तरफ मुंह करके थूकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कयामत के दिन ये इस हाल में आएंगे कि इनके चेहरे पर थूक ही थूक होगा। अब जो पिचकारी हमने काबे की तरफ मारी होगी, वो पिचकारी हमारे मुंह पर मारी जाएगी कयामत के दिन। असल इसको तौहीन कहते हैं। तो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हतीम को खाने काबा में ले लिया। फिर एक जमाना गुजरा, ऐसा ही गुजरता रहा। एक खातून वो काबे को धूनी देने जा रही थी, धूनी देने जा रही थी, उसमें आग जली और खाने काबा के पर्दे जल गए थे। और खाने काबा की चूंकि लकड़ियां भी बहुत ज्यादा बोसीदा, बहुत ज्यादा पुरानी, उस वक्त में थोड़ी दीवार थी, छत में तो लकड़ियां ही थी, तो लकड़ियां भी जल गई, पर्दे जल गए। तो अब इरादा हुआ कि भाई खाना काबा को असरे नौ तामीर किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल या 35 साल की उम्र में हो गए। अब खाने काबा की तामीर शुरू हो रही थी। ऐलान सुनना, कैसे ऐलान हुआ? ऐलान ये हुआ भाई काबे की तामीर करना है, लेकिन काबे की तामीर में सारा हलाल पैसा दिया जाएगा, हराम की एक रत्ती नहीं। आपको याद होगा, इससे पहले भी ये बात बताई गई थी, हमारे जहनों में ये है भाई सूद की रकम, रिश्वत की रकम, हराम की रकम अगर कोई मस्जिद में दे तो बोले उसको मस्जिद के तहारत खानों में, बैतुल खला में नहीं चलेगा, तो चलेगा ही नहीं। हराम की रकम, रिश्वत, सूद, ब्याज की रकम, गसब की हुई, छीनी हुई रकम ना मस्जिद के मिंबर में, ना मस्जिद के बैतुल खला में, ना मस्जिद के फर्श पर, ना मस्जिद के तहारत खानों में। उसका एक ही मसरफ है, आप बगैर सवाब की नियत से किसी मुस्तहिक मुसलमान को दे दो बस। मस्जिद के किसी मसरफ में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले ये बात आई थी। हम ये सोचते हैं नहीं भाई मस्जिद क्या तारत खाने में लगा दो। ये जो सूद की रकम है, रिश्वत की रकम है, गसब की हुई, छीनी हुई, चोरी की हुई जो रकम है, वो उसके यानी उसका जो मालिक है उस तक लौटाना। मालिक मालूम नहीं तो फिर उसका सदका करना वाजिब है। और बहुत ध्यान से सुनना, जिस चीज का सदका करना वाजिब होता है उसमें मिल्कियत शर्त होती है, यानी मालिक बनाना। तो तहारत खाने का मालिक किसको बनाएंगे अब आप? बैतुल खला का मालिक किसको बनाएंगे आप? गुसल खानों का मालिक किसको बनाएंगे? जहां गरीब लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, मालदार लोग भी उसको इस्तेमाल करेंगे। जहां पर दूसरे बिरादरी के लोग इस्तेमाल करेंगे, सैयद बिरादरी के लोग भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सूद और ब्याज की, रिश्वत की रकम, हराम की रकम मस्जिद के किसी भी मसरफ में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ऐलान हुआ, क्या ऐलान हुआ? कि बैतुल्लाह की तामीर होगी लेकिन सारा हलाल रुपया रहेगा, हराम की रत्ती नहीं। अब एक अहम बात सुनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली। आप तो 25 साल के हैं या 35 साल के, नबूवत तो आपको 40 साल में मिली ना। वो जो रकम जमा हुई, एक कपड़ा बिछाया गया, लोग लाकर रकमें दे रहे थे, उस रकम में जहां मुसलमानों का माल था वहां गैर मुस्लिमों का भी माल था। इसलिए कोई गैर मुस्लिम आदमी अगर मस्जिद में रकम दे तो हम उसकी रकम को क्या सोचेंगे, भाई एक काम करो इसको बैतुल खला में लगाओ। नहीं, अगर गैर मुस्लिम, बस एक शर्त है, कौन सी? वो अगर आपको रकम दे तो ये ना कहे कि हम जब आएंगे ना वर्गनी के लिए तो तुमने भी देना। अगर ऐसा ना कहे,
اور وہ اپنی پوجا پاٹ میں دیوی دیوتاؤں کے تعاون میں تعمیر میں آپ سے اگر رقم مانگنے کا مطالبہ نہ کرے، اور پھر کوئی غیر مسلم اگر آپ کو رقم دیتا ہے تو وہ رقم ہم مسجد کے کسی بھی مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ایک بات آئی تھی، بعض لوگ کیا کہیں گے، وہ کافر کے یہاں کا کھا سکتے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے گھر میں کھاتے تھے؟ ان کے ابا بہت بڑے اللہ والے تھے نا جی، وہ تو بت تراش تھے، بت فروش تھے، بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں کافر کے یہاں کا کھا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے زمانے تک ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ ابو طالب کون تھے؟ وہ تو کفر ہی پر مرے ہیں، اور ایسا کہہ کر مرے ہیں کہ بھتیجے میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو کافر کے یہاں کھانے نہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کھانے کے اندر وہ بس حلال کا ہے۔ تو اعلان یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، لیکن رقم حلال کی ہوگی، حرام کی رقم نہیں۔ اب لوگوں نے جب پیسے لا کر اکٹھے کیے، پوچھا گیا انجینئر صاحب سے، بھائی کتنی رقم لگے گی انداز سے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری تعمیر نہیں ہوتی، حلال رقم کے کم ہونے کی وجہ سے وہ جو حتیم کا حصہ آپ کو آج باہر نظر آ رہا ہے، وہ حلال روپیوں کے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی روپیے اتنے تھے کہ پورے مکان کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، آدھے کی تعمیر ہو گئی، آدھے کو کھلا رکھنا پڑا، حلال مال کے کم ہونے کی وجہ سے۔ مال تو بہت تھا، مال بہت تھا، حلال مال کم تھا، تو حلال مال کے کم ہونے کی وجہ سے آدھی جگہ کو خالی چھوڑنا پڑا اور آدھی جگہ میں مکان بنانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن چاہت یہ تھی، آپ بار بار کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ خانہ کعبہ کو طرز ابراہیم، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا تھا، دوبارہ کعبہ کو ویسے ہی بنایا جائے۔ پھر جب یزید نے حملہ کیا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر اس کو ایک بیماری ہوئی، وہ ہلاک ہو گیا یزید، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی، جب وہ جیت گئے، اور یہ بار بار اپنے خالہ کے زبان سے سنتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چاہت تھی، تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن پھر جب حجاج ابن یوسف بادشاہ بنا تو پھر اس نے ملک ابن مروان کو، اور ان کے دلوں میں بہت ساری چیزیں کہ بھئی ایسا ہوا، بہت ساری باتیں کی، اور پھر خانہ کعبہ جیسے آج ہے ایسے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے جج تھے، قاضی القضا تھے، اپنے وقت کے امام تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا حضرت اب اور ویسے بنا دے، انہوں نے کہا اب مت بناؤ، ورنہ خانہ کعبہ کھلونا بن جائے گا۔ ہر آدمی خانہ کعبہ کو اپنے مزاج کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ خانہ کعبہ اب جس حال میں ہے اس کو رہنے دو۔ خانہ کعبہ کی پھر تعمیر ہو گئی، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر تقریباً آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 1000 سفر کی، اور آپ کو شاید تعجب ہوگا یہ سارے سفر پیدل کے تھے۔ ایک عجیب روایت ہے، جو جانے والے ہیں وہ بھی ذرا اس کو دھیان سے سن لیں، اور سارے ہی سن لیں اور نیت کر لیں کہ اللہ ہم کو بھی عافیت کے ساتھ پہنچائے وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ دیکھے، ایک مرتبہ، جتنی بار دیکھے گی اتنی بار یہ ملے گا، جو آدمی خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ دیکھے اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، ایک بار دیکھے تو۔ ایک روایت میں جو آدمی خانہ کعبہ کو صرف دیکھے، طواف کی بات نہیں ہو رہی، صرف دیکھے، تو خانہ کعبہ کو دیکھنے والا، خانہ کعبہ کو دیکھنے والا، اب تھوڑا ادھر آ جاؤ، ایک آدمی رات بھر مصلی پر رہے، رات بھر مصلی پر، دن میں روزہ، اور روزے کی حالت میں سواری پر سوار، اور اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے۔ ایک آدمی رات بھر عبادت میں، اور جب دن نکلا تو روزے کی حالت میں، اور روزہ بھی کیسا؟ اللہ کے راستے کا۔ ایک آدمی میں یہ 3 خوبیاں، رات میں عبادت، دن میں روزہ، روزے کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج اور جہاد، تو جو آدمی ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھے گا وہ اس سے افضل ہے۔ دیکھو جی، ایک بار دیکھیے،
ایک روایت میں ہے کہ ہر لمحہ ہر پل خانہ کعبہ پر اور اس کے اطراف میں 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 120. 60 للطائفین، طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں اترتی ہے. 40 للمصلین، اور نماز پڑھنے والوں پر 40 رحمتیں. 20 للناظرین، ایک آدمی بیٹھا خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس پر 20 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بھئی تھوڑا ایسے بیٹھ جائے جیسے ہم لوگ قاعدے میں بیٹھتے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ایک بات آئی تھی کہ جو لوگ حاجیوں کو چھوڑنے والوں میں کوئی عورت ریلوے اسٹیشن پر نہیں جائے. بہت دھیان سے سنیں. اگر کوئی عورت حاجیوں کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ جاتی ہے، یلعنھا کل ملک فی السماء، تو آسمان کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ تو شاید چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، اس کے بعد کا تو عجیب ہی ٹکڑا ہے. جو عورت حاجیوں کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن جائے یا ایئرپورٹ پہ جائے، حج ہاؤس کہہ لو آپ اس کو، تو یلعنھا کل ملک فی السماء، آسمان کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اگلا ٹکڑا سن لینا آپ نے. وَكُلُّ شَيْءٍ یمر علیہ الا الانس والجن، جس جگہ سے یہ عورت گزرے گی وہ ساری کی ساری جگہیں، وہ ساری بھیجتا ہے. اور یہ کب ہے؟ جبکہ شوہر کی اجازت کے بغیر جائے. آپ میں سے کوئی سوچے بھائی ایک کام کرنے کی اجازت لے لیں گے، اجازت لے لیں گے، اجازت دے دیں گے. اگلا ٹکڑا دھیان سے سننا. اگر بیوی نے شوہر سے اجازت لی اور شوہر نے بیوی کو اجازت دی، کانا عاصیین، تو اب بیوی پر بھی لعنت اور حضرت پر بھی لعنت. اس لیے عورتیں نہیں جائے گی نہ ریلوے اسٹیشن نہ ایئرپورٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. مجالس الابرار ایک کتاب ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب راجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو بہت وضاحت سے لکھا ہے. ایک نہیں دو تین مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے کہ عورتیں حاجیوں کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ میں جائیں. ایک تو دوسرا، چھوڑنے والوں کو کیا کرنا ہے؟ تو گزشتہ ہفتے بات بتائی گئی تھی کہ چھوڑنے والے 4 کام کریں. چھوڑنے والوں کو 4 کام کرنا ہے. نمبر 1، چھوڑنے والے جانے والوں کو سلام کرے. اب چاہے جانے والا عمر میں، رشتہ داری میں، درجے میں، حیثیت میں چھوڑنے والوں کے مقابلے میں کم ہے، تب بھی چھوڑنے والا جانے والے کو سلام کرے گا. ایک کام. نمبر 2، مصافحہ کرنا. اب آپ کو گلے ملنا ہے، گلے ملو. تیسرا کام، چھوڑنے والے جانے والوں سے یہ کہیں گے کہ اگر یاد رہا تو ہمارے لیے آپ نے اللہ سے معافی مانگنا. اور یہ کہنا، ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا. یہ تو تقیہ کلام ہے ہمارے یہاں کا، جیسے بیانوں میں کہا جاتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ویسے تقیہ کلام بن گیا دعا میں یاد رکھنا. تو دعا میں یاد رکھنے کو تھوڑا سا ایک طرف رکھو، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں. صحابہ جب ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کچھ نصیحت کرو. تو تیسرا کام، چھوڑنے والے جانے والوں سے یہ کہیں گے اگر یاد رہا. یہ الفاظ کہنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہیں گے ہمارے لیے استغفار کرنا. یہ کہو اگر یاد رہا تو ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگنا. اور چوتھا کام، اگر یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہماری طرف سے سلام کہیں. چھوڑنے والے 4 کام کریں گے. نمبر 1، سلام کرنا. نمبر 2، مصافحہ کرنا. اور نمبر 3، یہ کہنا اگر یاد رہا تو ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگنا.
اور چوتھا کام اگر یاد رہا تو ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کریں. تو جانے والوں میں گزشتہ تو 6 لوگ چلے گئے, آج جانے والوں میں ایک تو عبدالرشید چچا ہے, ایک عتیق بھائی ہے, اور ایک وسیم مپرئی ہے, وہ نماز کے بعد آئے گا. یہ لوگ یہاں سے 5:05 پر عصر کی نماز پڑھے گی اول وقت میں. اس کے بعد میں امراوتی سے ان کی ٹرین ہے. اور ایک ہمارے شکیل بھائی ہے ہیور گیڑ کی, وہ بھی 3 تاریخ کو جائے گی, 3 مئی کو, تو ان سے بھی ملاقات کر لیں. عبدالرشید چچا ہے, عتیق بھائی ہے, اور شکیل بھائی, اور بھی اگر اس میں کوئی جانے والا ہو وہ بھی دیکھ لیں. ہم سب کو چھوڑنے والوں کو 4 کام کرنا ہے: سلام کرنا, مصافحہ کرنا, اور یہ کہنا اگر یاد رہا تو اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگنا, اور اگر یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہماری طرف سے سلام کریں گے. سب